السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی کے کچھ ایسے واقعات شیئر کروں گا جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومت وقت نے ان کے ساتھ کتنے بڑے ظلم کیے۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ لاہور پہنچ کر میں نے لیٹن روڈ پر واقع سپہ صحابہ کے مرکزی رابطہ آفس میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس پریس کانفرنس کا پروگرام گزشتہ روز ہی طے کر لیا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ اس پریس کانفرنس میں بی بی سی اور وائس آف جرمنی کے نمائندے بھی شریک ہوئے تھے۔ بعد ازاں پنجاب سیول سیکریٹریٹ میں کچھ عوامی مسائل کے لیے صوبائی وزیر اوقاف صاحبزادہ فضل کریم اور صوبائی سیکرٹری صحت سے ملاقات کی اور دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ماڈل ٹاؤن میں ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ قریباً 2:45 بجے کھانا کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ ایس پی ماڈل ٹاؤن میجر مبشر وہاں آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ 4:30 بجے پنجاب سیکریٹریٹ میں ہوم سیکرٹری آفس میں ہونے والی ایک اہم میٹنگ میں آپ کو طلب کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپسی پر لیٹن روڈ آفس سے ہوتا ہوا جب میں سیکریٹریٹ پہنچا تو وہاں سوائے ایس پی ایڈمن محمد اسلم شاہی اور ایس پی میجر مبشر کے کوئی ذمہ دار افسر موجود نہ تھا۔ ان حضرات نے کہا کہ اب یہ میٹنگ گجرانوالہ میں ہے، لہذا آپ ہماری گاڑی میں سوار ہو کر گجرانوالہ چلیں، آپ کی دونوں گاڑیاں بھی ہوں گی۔ چنانچہ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر جب ہم سیکریٹریٹ سے باہر نکلے تو یہ گاڑی مال روڈ پر دوڑنے لگی۔ ان دونوں افسران نے کہا کہ پروگرام بدل دیا گیا ہے، اب یہ میٹنگ چوہنگ سب جیل میں ڈی آئی جی سی آئی ڈی مبشر مشتاق احمد کی صدارت میں ہونی ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے 2 مرتبہ غلط بیانی سے کام لیا ہے، جبکہ میں نے گارڈز اور ڈرائیور کو گجرانوالہ کی طرف چلنے کا بتایا ہے۔ اس پر وہ خاموش رہے۔ شام 5:30 بجے ہم چوہنگ سب جیل میں ڈی آئی جی کے آفس میں پہنچے تو وہاں پر وہ موجود نہ تھے۔ وہیں میں نے عصر کی نماز پڑھی، پھر یہ افسران مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور چند ہی لمحوں بعد 2 سپاہی مجھے دائیں بائیں بازوں سے پکڑ کر چوہنگ میں موجود بدنام زمانہ عقوبت خانہ میں لے گئے اور سیل نمبر 4 میں لے جا کر بند کر دیا، اور یوں ایک دفعہ پھر میری گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ دوسرے روز مجھے ڈپٹی کمشنر کے آرڈر دکھا کر ان پر وصولی کے دستخط کرائے گئے، جن کے تحت مجھے 3 ماہ کے لیے نظر بند کر کے چوہنگ سب جیل میں رکھا جانا تھا۔ چوہنگ کے بدنام زمانہ ٹارچر سیل کا تعارف۔ مغل بادشاہوں نے جب لاہور قلعے کی تعمیر شروع کرائی تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سینکڑوں سال بعد جب یہ لاہور اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کا صوبائی دارالسلطنت ہوگا تو اس قلعے کو شاہوں اور شہزادوں کا مسکن بنانے کی بجائے جن بھوتوں اور چڑیلوں کی آماج گاہ کے ساتھ ساتھ مظلوموں، مجبوروں اور حکمران طبقہ کے مخالفین کے لیے ایک ایسا قصاب خانہ بنا دیا جائے گا جہاں زندہ انسانوں کی چمڑی ادھیڑنے والے آزاد ہوں گے اور چیختے چلاتے بے کس و بے بس انسان ذبح ہوتے رہیں گے، جہاں سے ستم رسیدہ انسانوں اور تشدد کی سولی پر لٹکے ہوئے افراد کی آہوں اور سسکیوں کی آوازیں قلعے کی بلند و بالا فصیل سے ٹکرا کر واپس تو آتی رہیں گی، لیکن سامنے کی شاہی مسجد کے مینار خاموش تماشائی کے سوا اور کوئی کردار ادا نہ کر سکیں گے۔ شاہی قلعے میں درندگی و بہمت کی کوکھ سے جنم لینے والی داستانیں جب آہستہ آہستہ اس کے مین گیٹ سے باہر آنے لگی تو پھر صرف پاکستان ہی کیا، ان مجبور آوازوں نے دنیا بھر میں تہلکہ برپا کر دیا۔ بے حس انسانی ضمیر بھی اس تشدد و بربریت کے گنونوں کھیل کو برداشت نہ کر سکے۔ چنانچہ یہ بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے لاہور ہی سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر کے ماشاء اللہ کی چھتری کے سائے میں اقتدار کے سنگاسن پر براجمان ہونے والے شریف شاہوں نے شاہی قلعے کے خفیہ متبادل کی تلاش شروع کر دی، جس میں انہیں کامیابی نہ ہوئی
تو لاہور سے 15 کلومیٹر دور ملتان روڈ پر ایک نئے شاہی قلعے یعنی ٹارچر سیل کی بنیاد رکھی گئی، جسے آج دنیا چوہنگ کے بدنام زمانہ ٹارچر سیل کے نام سے جانتی ہے۔ چوہنگ کا ٹارچر سیل کیا ہے؟ جیتے جاگتے انسانوں کے گوشت پوست اور ہڈیوں کو نوچنے کے لیے وہ بچڑ خانہ ہے، جہاں کے قصاب رحم اور ضمیر جیسی دولت سے محروم ہیں۔ وہ ایک ایسا قبرستان ہے کہ جس کی 16 قبروں میں زندگی دفن ہو کر رہ جاتی ہے اور چشم فلک مجبوروں کی شکلیں دیکھنے کو ترس جاتی ہے، ہوا بھی داخل ہونے سے روک دی جاتی ہے۔ وہ ایک ایسی اندھیر نگری ہے جہاں حکومتی گماشتے تشدد و بربریت کا ننگا ڈانس کرتے ہیں اور انسانیت کا وجود ظلم کی آہنی کنگھیوں سے چھیدا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی بے رحم بستی ہے کہ جہاں کے مکین پتھروں کے وجود رکھنے والے ہیں، جن پر کسی مظلوم کے التجا و آزاری کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی چیخ ان کے کانوں کو متاثر کرتی ہے۔ وہ ایسا کفرستان ہے جہاں علماء کی داڑیاں نوچی جاتی ہیں، قرآن سے لبریز سینوں پر پاؤں رکھ کر تلاوت کرنے والی زبانوں کو کھینچا جاتا ہے اور جرم حق گوئی کی سزا اس انداز میں دی جاتی ہے کہ آئندہ وہ زبان اور ذہن سوچنے اور بولنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ وہ ایسا بجلی گھر ہے جہاں انسانی خون کو الیکٹرک شارٹس سے خشک کر کے چنگیزیت کے بلب روشن کیے جاتے ہیں اور فرعون و حامان کے اصولوں کی پاسداری کی جاتی ہے۔ ہاں، وہ ایسی جگہ ہے جہاں تنگ و تاریک کوٹریوں میں بند انسان تو آسمان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، البتہ چھت پر لگے ہوئے کیمرے ان کی ایک ایک ادا حتیٰ کہ غسل پیشاب کی حالت میں بھی انہیں براہ راست ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھے ہوئے بھیڑیوں کے سامنے پیش کر کے ان کی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ وہ ایسی قیام گاہ ہے جہاں لائے گئے مہمانوں کو شروع کے 90 گھنٹے قیام کی حالت میں دن رات کھڑے ہو کر نہ کردہ گناہوں کی تفصیلات بتانا ہوتی ہے۔ وہ ایسا علاقہ غیر ہے جہاں کوئی قانون نہیں اور جہاں کسی سے کسی اپنے کی ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ چوہنگ کے عقوبت خانے میں نظر بندی اور تفتیشی مراحل۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ 6 مئی 1997 کو مجھے جیسے ہی چوہنگ کے عقوبت خانہ کے سیل نمبر 4 میں بند کر کے تالا لگایا گیا تو میں نے وہاں پڑے ہوئے 2 عدد ٹاٹوں کو بچھایا اور ان پر بیٹھ کر سیل کا جائزہ لینے لگا۔ یہ سیل 60 فٹ چوڑا اور 9 فٹ لمبا تھا۔ جنوب کی طرف ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، دروازہ لوہے کی موٹی سلاخوں والا اور اس پر باریک جالی لگی ہوئی تھی۔ دوسرے سیل بھی اس طرح بنے ہوئے تھے، لیکن کسی بھی قیدی کو نہ دوسرے قیدی کا علم تھا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، کیونکہ یہاں پر موجود 16 سیلوں کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے کہ ہر سیل کی پشت کی دیوار کے سامنے دوسرے سیل کا دروازہ کھلتا ہے۔ چنانچہ میں نے سیل کے در و دیوار کو قریب ہو کر دیکھنا شروع کیا تو ان پر پہلے آئے ہوئے ساتھیوں کے درج کردہ نعروں اور نام موجود تھے۔ اگرچہ دیواروں پر تازہ چونا کیا گیا تھا، تاہم مولانا حق نواز شہید کو خراج تحسین کے جملے اور سپہ صحابہ کے مشہور نعرے آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھ کر کچھ دیر وظیفہ پڑھا اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر ٹاٹ پر لیٹا ہی تھا کہ میرے سیل کا تالا کھلا اور آنے والوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا کر کندھوں سے پکڑ کر باہر چلنے کو کہا اور مجھے وہاں سے نکال کر DIG کے دفتر میں لایا گیا۔ وہاں ایڈیشنل DIG اور بالا افسران موجود تھے، جن کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرے زخم چونکہ ابھی تازہ تھے اور ان پر پٹیاں لگی ہوئی تھی، میں نے وہاں موجود افسران سے کہا کہ آپ مجھ سے تفتیش ضرور کریں، لیکن یہ بات میں آپ پر واضح کر دوں
کہ آپ کا زخمی حالت انسان کے ساتھ رویہ انتہائی صفاقانہ ہے، مگر شاید ان کے قلب و جگر میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ تاہم جب مزید کھڑا ہونا میرے بس سے باہر ہو گیا تو میں نے صاف کہہ دیا کہ اب آپ کی مرضی میں جو آئے کریں، میں گرنے لگا ہوں۔ تب کہیں جا کر بیٹھنے کی اجازت ہوئی اور فجر کی نماز تک تفتیش کا سلسلہ جاری رہا۔ تفتیش میں نام، ایڈریس، تعلیم کہاں سے حاصل کی، گویا کہ پوری زندگی کا مکمل کوشوارہ اجمالی طور پر مرتب کرنے کے بعد بار بار یہ سوال دہرایا گیا کہ تم نے ایس ایس پی گجرانوالا اشرف مارتھ کو کیوں قتل کرایا اور لشکر جنگوی کی سرپرستی کس وجہ سے کر رہے ہو؟ ان دونوں سوالات کا جواب تفصیل سے جواب دیتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ حضرات یا تو دلائل سے یہ ثابت کریں کہ میں نے ایس پی مارتھ کے قتل میں ملوث ہوں اور لشکر جنگوی کی سرپرستی کر رہا ہوں، یا پھر میری بات کا یقین کریں کہ میرا ان دونوں باتوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن الزامات نہ کردہ گناہوں کے اعتراف کر لینے کے اصرار کے سوا ان کے پاس کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ افسران کی یہ ٹیم صبح ہوتے ہی روانہ ہو گئی اور چھوٹے افسران کی دوسری ٹیم مجھے وہاں سے لے کر عقوبت خانہ کے سامنے انٹروگیشن کے ایک کمرے میں لے آئی اور اس نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سارا دن یہ لوگ مغز کھاتے رہے۔ رات کو پھر اعلیٰ افسران نے طلب کر لیا۔ غرض کے 3 دن اور 3 راتوں تک مسلسل آنکھیں بند کر بار بار کھڑا کر کے تفتیش اور ظلم و تشدد کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اسی دوران بعض ایسے حربے آزمائے بھی گئے جن کا ذکر میں محض اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے کارکنوں میں اشتعال بھی پھیل سکتا ہے اور بعض کمزور دل لوگ کسی صدمے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسرے روز جب کہ میرے جسم کے زخموں سے خون رسنے لگا تھا اور میرے جسم پر وہ واحد کپڑوں کا سوٹ نہ صرف میلا کچیلا ہو چکا تھا بلکہ خون کے دھبوں سے رنگین ہو چکا تھا اور پاؤں سوج کر پھٹنے کو آ گئے تھے، تو مجھے واپس سیل نمبر 4 میں لا کر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد 10 روز تک مجھے 2-4 گھنٹوں کے لیے نکالا جاتا اور مختلف تفتیشی ٹیمیں سوالات کر کے جوابات لکھتی رہی اور پھر سیل میں بند کر کے ایسے پھول گنے جیسے کوئی یہاں یعنی سیل میں بند کر کے مجھے ایسے بھول گئے جیسے کوئی یہاں آیا ہی نہیں۔ نوٹ مجھ پر ہونے والے تشدد کی اگر جھلک دیکھنا ہو تو چند صفحے قبل چوہنگ کے تعارف کے عنوان سے لکھی گئی سطور پر دوبارہ نظر ڈال لیں۔ اگرچہ وہ تمام حربے تو استعمال نہیں کیے گئے، تاہم ان میں سے اکثر حربے آزمائے گئے۔ اللہ اکبر۔ تشدد کے بعد رشتے زخموں پر مرہم کے لیے ڈاکٹروں کو بلوانا۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہے، اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ آنکھیں باندھ کر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر مسلسل تشدد اور کھڑا رکھنے اور کئی دیگر شرمناک حربے آزمائے جانے کی وجہ سے جب میرے زخموں سے خون رسنے لگا اور پاؤں میں بہت زیادہ ورم آ گیا تو یہاں کا پورا عملہ پریشان ہو گیا۔ انہوں نے تیسرے روز مقامی ہیلتھ سینٹر کے ڈاکٹر کو بلوایا، جس نے میری حالت کو دیکھ کر کہا کہ میرے بس سے یہ مسئلہ بہر ہے، آپ سروسز ہسپتال سے ماہر سرجنوں کو بلوائیں، ورنہ ان زخموں میں بم کے ٹکڑوں کا زہر پھیل جانے کا سخت اندیشہ ہے۔ چنانچہ 5ویں روز سروسز ہسپتال کے ڈاکٹروں نے جب آ کر میری حالت دیکھی تو انہوں نے اس عقوبت خانے کے عملہ اور تفتیشی افسران کو بہت سخت کہا اور فوری طور پر ادویات لا کر دینے کی ہدایت کی، مگر 3 روز اور گزر گئے کہ دوائیاں نہ پہنچیں۔ معلوم ہوا کہ مہنگی ادویات خرید کر دینے کے لیے یہاں کی انتظامیہ تیار نہیں ہے۔ میری جیب سے پہلے ہی روز 7,500 روپے جامع تلاشی کے وقت نکال لیے گئے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ میرے پیسوں سے ہی دوائی لا دیں۔ تب جا کر 8ویں روز مجھے ادویات اور 1 جوڑا کپڑے
2 پلیٹیں، 1 جگ اور گلاس اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں خرید کر دی گئی۔ اس طرح 3.5 ماہ کے بعد جب میں وہاں سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے طلب کرنے پر نکلا تو میری ذاتی رقم سے 10,000 روپیہ مجھ ہی پر خرچ کر کے مجھے حساب پیش کیا گیا۔ اگر میرے پاس بچوں سے ملاقات کے وقت مزید رقم نہ آئی ہوتی تو نامعلوم ان کا کیا رویہ ہوتا۔ قریباً 1.5 ماہ تک روزانہ میرے زخموں پر مرہم پٹی ہوتی رہی اور اسی دوران زخموں سے بم کے ٹکڑے بھی برآمد ہوئے اور قریباً 2 ماہ بعد میرے زخم بہر سے بھر گئے، جبکہ اندر سے اب بھی کچے ہیں اور دوائی اور علاج و معالجہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر حضرات 20-25 دن کے بعد چکر لگاتے تھے اور ادویات میں رد و بدل کر جاتے تھے۔ چوہنگ سینٹر میں میرے دشمنوں کی موجودگی اور ہرزہ سرائی۔ شروع کے ایام میں تو مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ یہاں باقی 15 سیلوں میں کون کہاں بند ہے۔ تاہم 10-15 روز کے بعد تفتیشی افسران کی زبانی معلوم ہوتا گیا کہ مجھ سے قریب 10 فٹ آگے سیل نمبر 2 میں پیر جی عبدالعلیم شہید آف چیچا وطنی کے قتل کیس اور تلمبہ فائرنگ کیس اور ایک شیعہ تنظیم کے قائد مرید عباس یزدانی کا قاتل موسیٰ بند ہے، اور سیل نمبر 10 میں جو مجھ سے قریباً 40 فٹ کے فاصلے پر تھا اس میں غلام رضا نقوی، اور سیل نمبر 11 میں فاروقی شہید اور 26 افراد کے قتل کا مجرم علی بند ہے۔ جب مجھے تفتیش کے لیے باہر نکالا جاتا تو موسیٰ اور غلام رضا نقوی کی نظر مجھ پر پڑتی تھی اور وہ غور سے دیکھتے رہتے تھے اور ملازموں سے پوچھتے رہتے تھے کہ مولانا عاظم طارق ٹھیک طرح سے چلتے ہیں یا ان کی ٹانگ خراب ہو گئی ہے۔ جب ملازم انہیں بتاتے کہ مولانا عاظم طارق تو بالکل ٹھیک ہیں اور ان کے زخم تیزی سے مندمل ہو رہے ہیں تو یہ لوگ دل محسوس کر رہ جاتے۔ تفتیشی افسران نے مجھے بتایا کہ جب محرم علی پہلے ہی روز گرفتار کر کے یہاں لایا گیا تھا تو اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ عاظم طارق زندہ ہے یا مر گیا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ وہ سخت زخمی ہیں لیکن زندہ ہے۔ پھر دوسرے روز اسے کسی نے بتایا کہ عاظم طارق کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، تو اس خبر پر وہ بہت خوش ہوا اور خوشی سے نعرے لگانے لگا۔ جب اس سے خوشی کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ عاظم طارق نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر تمہارا امام زمان واقعی ہر چیز پر قادر ہے تو میری ٹانگ توڑ کر دکھائے۔ اب تو اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے امام نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا۔ ابھی 1 اپریل 1999 کو جب مجھے سینٹرل جیل فیصل آباد لایا گیا تو جیل کے حکام نے بتایا کہ محرم علی اکثر حسرت و افسوس سے یہ بات کہا کرتا تھا کہ افسوس جسے میں نے قتل کرنا تھا وہ زندہ ہے اور مجھے سولی پر لٹکایا جانے والا ہے۔ حتیٰ کہ جس روز اس کی آخری ملاقات آئی تو اس کی ہمشیرہ نے جذبات میں آ کر اس کا گریبان پکڑ کر کہا، اب تمہارا وہ 82 لاکھ کہاں ہے اور تمہاری جماعت کدھر گئی جو تمہیں کہتی تھی کہ ہم بچا لیں گے؟ جسے قتل کرنا تھا وہ تو زندہ ہے اور تجھے پھانسی دی جا رہی ہے۔ لیکن اس کا جواب محرم علی کے پاس کچھ نہ تھا۔ چوہنگ میں کبھی کبھی بلند آواز سے کہتا تھا کہ مجھے شاید اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے قاتلوں کے سامنے چل پھر کر انہیں بتاؤں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یوں اس موقع پر میں یہ شعر پڑھتا تو انہیں آگ لگ جاتی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو دوستو یہ تھے چند واقعات، چند جھلکیاں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے تو انشاءاللہ مولانا عاظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ پر ایک مکمل بلکہ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں ان کی زندگی پر، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، جس کے اندر ان کی خدمات اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے اور ان کی جماعت کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ ملتے ہیں کسی نہ کسی اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔